السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا درس ہے باب جو ہے ہمارا اہل بدعت کی تقسیم پر ہے۔ چلیے تو جانیں کہ اہل بدعت کی تقسیم کیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفرقت یہود علی احد وسبعین فرقۃ او اثنتین وسبعین والنصارى مثل ذلك وتفرق امتی علی ثلاث وسبعین فرقۃ۔ یہودی 71 یا 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے اور عیسائی بھی اسی طرح، جبکہ میری امت 73 گروہوں میں متفرق ہو جائے گی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم نے یہ حدیث سابقہ باب میں بھی ذکر کی ہے اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کلہم فی النار الا ملۃ واحدۃ، سبھی دوزخ میں جائیں گے ماں سوائے ایک ملت کے۔ صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہم نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی ملت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابہ، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا یہ تمام فرقے معروف و مشہور ہیں تو جواب یہ ہے ہم افتراق اور فرقوں کے اصول و اساسیات کو جانتے ہیں۔ ان گروہوں میں سے ہر گروہ مزید اپنی ذیلی کردہ بندگیوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اگرچہ ہم ان گروہوں اور ان کے مذہب کے سبھی ماہروں کا احاطہ نہ بھی کر سکیں تو چند مذائقے کی بات نہیں، البتہ ہمارے سامنے ان گروہوں میں سے بنیادی فرقے یہ ہیں: حروریہ، قدریہ، جہمیہ، مرجیہ، رافضہ اور جبریہ۔ بعض اہل علم نے یوں بھی وضاحت کی ہے تمام گمراہ فرقوں کی اصل یہی 6 فرقے ہیں اور یہی فرقے مزید اپنی اپنی 12 فرقے بندگیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو اس طرح 72 فرقے بن جاتے ہیں۔ پہلے کے بارے میں جانتے ہیں کہ پہلا فرقہ کون سا ہے۔ حروریہ غردہ و مندرجہ ذیل 12 فرقوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا ہے ازرقیہ۔ یہ کہتے ہیں ہم کسی کو مومن نہیں جانتے اور انہوں نے ماسوائے ان لوگوں کے جو جوان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، باقی تمام اہل قبلے کو بھی کافر قرار دیا ہے۔ دوسرا ہے عبادیہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں جو ہماری بات کو قبول کرے گا بس وہی ایماندار ہے اور جو اس سے اعراض کرے گا وہ منافق ہے۔ تیسرا ہے ثالبہ۔ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی قضا و قدر نہیں ہے۔ حازمیہ، ان کا کہنا ہے، یہ چوتھا فرقہ ہے حازمیہ، ان کا کہنا ہے ہم نہیں جانتے ایمان کیا ہے اور ساری مخلوق معذور یعنی قابل معافی ہے۔ پانچواں فرقہ ہے خلفیہ۔ ان کا خیال و گمان ہے کہ جس مرد یا عورت نے بھی جہاد ترک کر دیا اس نے یقیناً کفر کیا۔ چھٹا پوائنٹ ہے مکرمیہ۔ ان کا کہنا ہے کسی آدمی کو لائق نہیں کہ کسی دوسرے کو ہاتھ لگائے یا اسے چھوئے، کیونکہ ایسے اسے معلوم نہیں کہ کون طاہر اور کون نجس ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ مل کر کھائے پیے حتیٰ کہ وہ توبہ کرے اور غسل کرے۔ کنزیہ، یہ 7واں ہے۔ کنزیہ یہ کہتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا مال کسی دوسرے کو دے، کیونکہ بعض اوقات وہ حقدار نہیں ہوتا بلکہ وہ اسے زیر زمین خزانہ بتاتا جائے حتیٰ کہ اہل حق غلبہ ہو جائے۔ شمر خویا، ان کا کہنا ہے اجنبی مستورات کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ خوشبودار پھول ہیں۔ اخنسیہ، یہ کہتے ہیں میت کو مرنے کے بعد کوئی خیر و شر، بھلائی اور برائی نہیں پہنچتی۔ محکمہ، ان کا کہنا ہے جو بھی مخلوق کی طرف فیصلہ کر جائے وہ کافر ہے۔ معتزلہ، حروریہ کی ایک شاخ معتزلہ بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے ہم پر علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ متشابہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم فریقین سے اظہار براءت کرتے ہیں۔ 13واں ہے میمونیہ۔ ان کے بقول ہمارے اہل محبت کی رضا مندی کے بغیر کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ اب ہم دوسرے فرقے کے بارے میں جانیں گے جس کی اتنی ساری قسمیں ہیں۔ ابھی ہم نے پہلے کے بارے میں پڑھی تھی کہ اس کی تمام خیالات ہیں ان کے لوگوں کے۔ اب دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں۔ قدریہ فرماتے ہیں کہ مندرجہ ذیل 12 فرقے بندیاں ہیں۔ احمدیہ، یہی وہ فرقہ ہے جس کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل کی شرط ہے کہ وہ بندوں کو ان کے اپنے اعمال و معاملات کا مالک بنا دیتا ہے اور ان کے گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی ان فرقوں کے خیالات ہیں۔ دوسرے کا خیال یہ ہے کہ ثنویہ، جس کا جو ہے ثنویہ، اس فرقے کا خیال ہے کہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور شر ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے۔ تیسرا
متازلہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلق قرآن کی بات کہی اور دیدار الہی کا انکار کیا ہے۔ چوتھا ہے کیسانیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ افعال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا بندوں کی جانب ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا لوگ بدزا مرگ ثواب دیے جائیں گے یا وہ مستوب جب سزا ہوں گے۔ پانچواں شیاطینیہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شیطان کو پیدا نہیں کیا۔ چھٹا ہے شرعیہ، ان کا کہنا ہے کہ تمام برائیاں سوائے کفر کے سب تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ ساتواں ہے وہابیہ، ان کے کہنے کے مطابق مخلوق کے افعال اور اقوال کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی ان کی نیکی اور بدی کی کوئی حقیقت ہے۔ آٹھواں ہے راوندیہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہر کتاب پر عمل کرنا برحق ہے، خواہ وہ ناسخ ہو یا منسوخ۔ نواں ہے بطریہ، ان کے گمان کے بمو جب جو کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے ان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ 10واں ہے نقاسیہ، ان کا خیال ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو توڑ دیا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ 11واں ہے قسطیہ، انہوں نے زہر دنیا پر طلب دنیا کو فضیلت دی ہے۔ 12واں ہے نظامیہ، انہوں نے قول ذیل میں ابراہیم النظام کی پیروی اختیار کی ہے، جس نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی شے ہے تو وہ کافر ہے۔ اب ہم تیسرے فرقے کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام ہے جہمیہ۔ یہ مندرجہ ذیل 12 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے مطالعہ، ان کا گمان ہے کہ ہر ایسی چیز جس کے متعلق انسانی خیال واقع ہو سکتا ہے وہ مخلوق ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آدمی اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے تو وہ کافر ہے۔ دوسرا جو ہے فرقہ مریسیہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اکثر و بیشتر صفات مخلوق ہیں۔ تیسرا ہے ملتزامیہ، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر مکان و مقام میں سمجھا ہوا ہے۔ چوتھا ہے واریہ، یہ کہتے ہیں جس نے اپنے رب کی پہچان کر لی وہ آتش دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، اور جو داخل کیا گیا تو وہ اس سے کبھی بھی باہر نہیں آئے گا۔ پانچواں ہے زنادقہ، یہ وہ لوگ ہیں کسی کا حق نہیں بنتا کہ اپنی ذات کے لیے کوئی رب ثابت کرے، کیونکہ اصل بات تو صرف حواس سے ادراک کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اور جو احاطہ ادراک میں ہو سکتا ہے وہ اعلیٰ نہیں ہو سکتا، اور جو احاطہ ادراک سے باہر ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ چھٹا ہے خلقیہ، ان کا خیال ہے کہ کافر تو آتش دوزخ صرف ایک مرتبہ ہی جائے گی، پھر وہ اس میں جلا ہوا پڑا رہے گا، آتش کی تپش و حرارت محسوس نہیں کرے گا۔ ساتواں ہے مخلوقیہ، ان کے خیال میں قرآن کریم مخلوق ہے۔ آٹھواں ہے فانیہ، ان کے کمال کے مطابق جنت اور جہنم دونوں فانی ہیں، ان میں سے کچھ کا کہنا ہے ابھی تک یہ دونوں پیدا بھی نہیں ہوئی۔ نواں ہے مغیریہ، انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف حکام تھے۔ 10واں ہے وقافیہ، ان کا قرآن مجید کے متعلق یہ موقف ہے کہ ہم قرآن کریم کو مخلوق کہتے ہیں اور نہ ہی غیر مخلوق۔ 11واں ہے قبریہ، یہ لوگ عذاب قبر اور شفاعت کے منکر ہیں۔ 12واں ہے لفظیہ، ان کا کہنا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے الفاظ مخلوق ہیں۔ اب جو چوتھا فرقہ ہے ہمارا، اس کا نام جو ہے اس کو ہم مرجئہ کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں 12 فرقے درج کیے گئے ہیں۔ تو پہلے جو جن کی سوچ ہے وہ تاریکیہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ مخلوق کے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان رکھنے کے سوا کوئی اور فریضہ نہیں ہے، بس جو کوئی ان پر ایمان لے آئے اور ان کی معرفت حاصل کر لے ان کے بعد جو چاہے کرتا پھرے، یہ ان لوگوں کی سوچیں ہیں۔ اب دوسرا جو فرقہ ہے اس کا ہے سامبیہ، ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو آزاد چھوڑ دیا ہے تاکہ جو چاہے عمل کرے۔ تیسرا ہے راجیہ، ان کے بقول ہم کسی اطاعت گزار کو اطاعت کرنے اور کسی عاصی کو نافرمانی کرنے والا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم ان کے متعلق یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کیا کچھ ہے۔ چوتھا ہے شاکیہ، یہ کہتے ہیں کہ اطاعت گزاری ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ پانچواں بیحسیہ، ان کا کہنا ہے کہ ایمان علم ہے، اور جو آدمی باطل سے حق کو اور حرام سے حلال کو نہیں جانتا وہ کافر ہے۔ چھٹا منقوسیہ، ان کے بقول ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ ساتواں مستثنیہ، انہوں نے ایمان میں استثناء کی نفی کی ہے۔ آٹھواں مشمہہ، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی آنکھ میری آنکھ جیسی ہے اور ہاتھ میرے ہاتھ جیسے ہیں۔ نواں حشویہ، انہوں نے تمام احادیث کا ایک ہی حکم رکھا ہے، ان کے نزدیک نقل کا تعلق بھی فرض کے تعلق کی مثل ہے۔ 10واں ظاہریہ، ان لوگوں نے قیاس کی نفی کی ہے۔ 11واں بدعی، یہ وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اس امت میں بدعات کو شروع کیا ہے۔ نوٹ بہالویوں فرقوں کا کتاب میں ذکر نہیں ہے۔ مترجمہ
رفادہ، یہ بھی ایک فرقہ ہے، یہ ہم 5 فرقے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس کا نام ہے رفاقہ۔ یہ مندرجہ ذیل 12 فرقوں میں تقسیم ہے۔ تو پہلے میں علوی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ رسالت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف آئی تھی، لیکن سیدنا جبرائیل علیہ السلام خطا کر گئے تھے۔ دوسرا ہے انبیاء، انہوں نے ان کے کہنے کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام میں شریک ہیں۔ تیسرا ہے شیعہ، ان کے بقول سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی ہیں اور آپ کے بعد آپ کے ولی ہیں، اور امت نے آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بیعت کر کے کفر کا ارتکاب کر لیا ہے۔ یہ سوچیں ان کی، کہنا ہے ان کا۔ چوتھا ہے اصحاقیہ، یہ لوگ کہتے ہیں نبوت قیامت تک متصل اور جاری ہے، جو آدمی بھی اہل بیعت کا علم رکھتے ہیں وہ نبی ہیں۔ پانچواں ہے نو وصیہ، ان کے بقول سیدنا علی رضی اللہ عنہ افضل علامت ہیں، جو کوئی کسی دوسرے کو آپ پر فضیلت دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ چھٹا ہے امامیہ، یہ کہتے ہیں دنیا کا آل حسین میں سے کسی امام کی بغیر رہنا ممکن نہیں ہے۔ امام کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام جانتے ہوتے ہیں، جس وقت وہ فوت ہو جاتے ہیں تو سیدنا جبرائیل ان کی جگہ پر کسی دوسرے کو تعینات کر دیتے ہیں۔ ساتواں ہے یزیدیہ، ان کا کہنا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد نمازوں میں امام ہوگی، جب تک ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہوگا کسی دوسرے کی ابتدا میں نماز جائز نہیں ہوگی، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ آٹھواں ہے عباسیہ، ان کے خیال کے مطابق سیدنا عباس رضی اللہ عنہ باقی سب کی نسبت خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ نواں ہے ناصرہ، یہ کہتے ہیں روحیں ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں ظاہر ہوتی ہیں، اگر وہ نیکوکار ہوتی ہیں تو ان کی روح نکلنے کے بعد کسی ایسی مخلوق میں داخل ہو جاتی ہے جس کی زندگی کے ساتھ وہ سعادت کے لمحات گزارتی ہے، اور جو بدکار ہوتی ہے وہ روح نکلنے کے بعد ایسے جسم میں داخل ہو جاتی ہے جس کی زندگی کے ساتھ وہ بدبختی کے لمحات بسر کرتی ہے۔ 10واں ہے رجی، ان کا خیال یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے رفاقہ واپس دنیا میں آئیں گے اور اپنے دشمن سے انتقام لیں گے۔ 11واں ہے لائینیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو موسیٰ، سیدنا عائشہ وغیرہ رضی اللہ عنہ پر لعنتیں کرتے ہیں۔ 12واں ہے متربصہ، یہ وہ لوگ ہیں ظاہروں اور درویشیوں جیسے لباس زیب تن کر کے ان سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ہر دور اور ہر زمانے میں ایک آدمی کو متعین کر کے اس کی طرف عمل کو منسوب کرتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہی اس امت کا مہدی ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی جگہ کسی اور کو تعینات کر لیتے ہیں۔ جبریہ، اب ہم چھٹے گروہ کے بارے میں پڑھیں گے، اس کا نام ہے جبریہ۔ یہ مندرجہ ذیل 12 فرقوں میں تقسیم ہے۔ پہلا ہے مستربہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کا کوئی فعل نہیں ہے بلکہ جب سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی سر انجام دیتا ہے۔ دوسرا ہے افعالیہ، ان کا کہنا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ ہم تو ان چوپائیوں کی طرح مجبور ہیں جنہیں رسی سے باندھ کر چلایا جاتا ہے۔ تیسرا ہے مفروغیہ، یہ کہتے ہیں سب اشیاء پیدا ہو چکی ہیں، اب کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہو رہی۔ چوتھا ہے نجاریہ، ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے کام کی بنا پر عذاب دے گا، لوگوں کے افعال پر نہیں۔ پانچواں ہے منانیہ، ان کا کہنا ہے دل میں آنے والے ہر خیال پر دھیان رکھو، اور جس میں آپ کو خیر و بھلائی نظر آ جائے اسے اختیار کر لو۔ چھٹا ہے کسبیہ، یہ کہتے ہیں بندہ ثواب اور عذاب کچھ نہیں کماتا۔ ساتواں ہے سباقیہ، ان کے بقول جو آدمی چاہے عمل کرے اور جو چاہے نہ کرے، کیونکہ نیک وقت کو ان کے گناہ کی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور وقت کو ان کی نیکی نفع مند نہیں ہوگی۔ آٹھواں ہے بہاویہ، یہ لوگ کہتے ہیں جو آدمی محبت الہی کا جام پی لیتا ہے اس سے تمام ارکان اور ان کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے۔ نواں ہے خوفیہ، ان کا کہنا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کر لیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سے بالکل ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ دوست اپنے دوست سے ڈرتا نہیں کرتے۔ 10واں ہے خشیہ، ان کے بقول دنیا تمام بندوں کے درمیان مساوی ہے، جن چیزوں میں ان کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام نے انہیں وارث بنایا ہے، ان کے مابین کوئی برترین کوئی تفاضل نہیں ہے۔ 11واں ہے مایا، ان کا کہنا ہے وعال بھی ہماری طرف سے ہوتے ہیں اور استطاعت بھی ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے فرقے ہو گئے جن کے بارے میں جان لیا ہم نے۔ صرف ہم نے 6 فرقوں کے بارے میں جانا ہے، 12 فرقوں کا جو ہماری باب ہے اس میں ذکر نہیں ہے، صرف 6 فرقوں کا ذکر ہے۔ تو میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ اب ہمارا اس کے بعد تیسرا باب شروع ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ ہم اسے بھی پڑھیں گے، تفصیل سے جانیں گے۔